أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد رسول اللہ اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کفار کے مقابل پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بے انتہا رحم کرنے والے، تو انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا۔ وہ اللہ ہی سے فضل اور رضا چاہتے ہیں، سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر ان کی نشانی ہے۔ یہ ان کی مثال ہے جو تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے جو اپنی کونپل نکالے، پھر اسے مضبوط کرے، پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنے ڈنٹھل پر کھڑی ہو جائے، کاشتکاروں کو خوش کر دے تاکہ ان کی وجہ سے کفار کو غیظ دلائے۔ اللہ نے ان میں سے ان سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ حضرات، میری تقریر کا عنوان ہے احمدیت خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا۔ ابھی میں نے سورۃ فتح کی آخری آیت کی تلاوت کی ہے۔ سورۃ فتح میں مسلمانوں کو ایک فتح مبین کی خبر دی گئی تھی جو مکہ معظمہ کی عظیم الشان فتح کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اس آیت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کی ان پاکیزہ اقدار اور اعلیٰ کردار کا ذکر ہے جس کی قسمت میں ازل سے فتح اور غلبہ مقدر ہے، اور وہ اقدار صبر و استقامت، اخوت و یگانگت، طاعت و عبادت اور رضائے الہی کی اعلیٰ اقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان صفات کی حامل لوگوں کی مثال تورات میں بھی بیان ہوئی ہے، اور انجیل میں بھی الہی جماعتوں کے آغاز کی یہ مثال ایک حقیر بیج کی طرح سمجھائی گئی ہے جو ایک کونپل کی طرح پھوٹتا ہے مگر رفتہ رفتہ ایک تن آور درخت بن جاتا ہے، جسے دیکھ کر اس کی آبیاری کرنے والی جماعت مومنین کو جہاں خوشگوار حیرت کا سامنا ہوتا ہے، وہاں دوسری طرف یہ غیر معمولی ترقی کفار کے جوش اور غضب کو اور بھی بڑھا دیتی ہے۔ پس ایسے اعلیٰ کردار اور نیک صفات کی حامل جماعت سے مغفرت اور اجر عظیم کا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ قرآنی بیان کے بعد اب آئیے ہم انجیل میں حضرت مسیح کی بیان فرمودہ تمثیل کا مطالعہ کریں، جہاں لکھا ہے
آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو تھا، مگر جب بڑھتا ہے تو ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ متی 13:31-32۔ سامعین کرام، اس زمانے کے مسیح اور امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے بھی اس تمثیل کے مطابق اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا قرار دیا۔ آپ فرماتے ہیں، دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی لیکن وہ مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں۔ میں وہ درخت ہوں جسے مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا۔ تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن، جلد 17، صفحہ 49-50۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس انجیلی تمثیل کو اپنی فتح اور اپنی سچائی کے نشان کے طور پیش کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کیا یہ عظیم الشان نشان نہیں کہ کوششیں تو اس غرض سے کی گئیں کہ یہ تخم جو بویا گیا ہے اندر ہی اندر نابود ہو جائے اور صفحۂ ہستی پر اس کا نام و نشان نہ رہے، مگر وہ تخم بڑھا اور پھولا اور ایک درخت بنا اور اس کی شاخیں دور دور چلی گئیں، اور اب وہ درخت اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ہزاروں پرند اس پر آرام کر رہے ہیں۔ پس آج کے موضوع سے مراد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کے نشان کے طور پر آپ اور آپ کی جماعت کے اعلیٰ کردار اور غیر معمولی کامیابیوں کا بیان ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کی چھاپ آپ کی جماعت کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مسیح موعود کو یہ اخلاق فاضلہ اپنے آقا و متاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری عقیدت و محبت، کامل اطاعت کے نتیجہ میں عطا ہوئے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ سے پہلے کی پاکیزہ زندگی کو اپنی سچائی کے گواہ کے طور پر پیش کیا، اور مخالفین کو چیلنج کیا کہ کون تم میں ہے جو میری سوانح زندگی میں کوئی نکتہ چینی کر سکتا ہے؟ پس یہ خدا کا فضل ہے کہ جو اس نے ابتدا سے مجھے تقوی پر قائم رکھا، اور سوچنے والوں کے لیے یہ ایک دلیل ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات پر اخبار وکیل امرتسر نے آپ کی اعلیٰ کردار کی گواہی دیتے ہوئے لکھا، کیریکٹر کے لحاظ سے مرزا صاحب کے دامن پر سیاہی کا چھوٹے سے چھوٹا دھبا بھی نظر نہیں آتا۔ وہ ایک پاک باز کا جینا جیا اور اس نے ایک متقی کی زندگی بسر کی۔ غرض یہ کہ مرزا صاحب کی ابتدائی زندگی کے 50 سالوں نے بالحاظ اخلاق و عادات اور کیا بالحاظ خدمات و حمایات دین مسلمانان ہند میں ان کو ممتاز و برگزیدہ اور قابل رشک مرتبہ پر پہنچا دیا۔ حضرات، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کا یہی وہ شاندار پہلو ہے جس کا جماعت کے ناقدین کو بھی اعتراف ہے کہ جب مذہب روایات کا نام رہ گیا اور عوام تو کیا علماء بھی بگڑ گئے، تو عین اس ضرورت کے وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا خوبصورت عملی نمونہ پیش کر کے ایک ایسی باکردار جماعت پیدا کر کے دکھا دی جو صبر و رضا، اخوت و محبت اور اطاعت و عبادت کے اعلیٰ اوصاف سے مزین ہے۔ چنانچہ مشہور نقاد علامہ نیاز فتح پوری صاحب گزشتہ صدی کے ہندوستان کی حالت زار بیان کر کے لکھتے ہیں، اسلام کی قسم پرسی انتہا کو پہنچ گئی۔ یہی وہ وقت تھا اور یہی وہ فضا تھی ہندوستان کی جب ایک مرد عمل سرزمین قادیان سے اٹھا اور اس نے تنہا تمام مخالف طوفان کا مردانہ وار مقابلہ کر کے دنیا پر ثابت کر دیا کہ خدا کا روشن کیا ہوا چراغ مدھم تو ہو سکتا ہے لیکن اسے بجھایا نہیں جا سکتا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اس وقت مجھے اس سے بحث نہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے آپ کو کس حیثیت سے پیش کیا یا